بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو روزہ افطار کرنے کے 2 پوائنٹ بتانے جا رہی ہوں جو کہ حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ بہت سارے پوچھتے ہیں کہ کون سی دوائیں ہمیں پڑھنی چاہیے، کوئی کچھ بتا رہا ہے اور کوئی کچھ بتا رہا ہے، معلوم نہیں کون سی دوائیں صحیح ہیں اور کون سی صحیح نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسی دوائیں پڑھتے ہیں جو حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ آج میں آپ کو وہ دوائیں بتانے جا رہی ہوں، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ افطار کے وقت نبی کریم ان دواؤں کو خود پڑھا کرتے تھے، تو یہ دوائیں ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ یہ افطاری کا جو وقت ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے، اس کو غفلت میں بالکل نہ گزاریں۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے داروں کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی، یعنی وہ وقت ہوتا ہے جس میں جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے افطار کے وقت دعاؤں کا، ہمارا جو بھی مسائل ہے، جو بھی ہماری خواہشات ہے، اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس وقت میں آپ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ ضرور پوری کرے گا۔ افطار سے 10 منٹ پہلے ہمیں دسترخواں پر بیٹھ جانا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرنا چاہیے وہ کون سی دوائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ پہلی جو دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار سے پہلے پڑھتے تھے، اللہم انی لا قسمت وبک آمنت وعلیہ توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے افطار کے بعد کی مصنوع دعا، ذہاب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ محترم ناظرین، یہ دعا پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اگر اللہ نے چاہا اجر ثابت ہوگا۔ یہ دعائیں 2 حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ یہ ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار سے پہلے پڑھتے تھے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھتا تھے۔ ہمیں بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ ان دعاؤں کا پڑھنا مسنون ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے۔ ہمیں بھی یہ دعائیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔